بچے کا کفریہ جملہ بولنا. محمد اذان لاہور سے. مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کو کفر کا نہ پتہ ہو نعوذ باللہ کفر بول دے تو کافر ہو جاتا ہے؟ نہیں جی، بچے کافر نہیں ہوتے، ان کی تو عقل ہی نہیں ہوتی. البتہ یہ ضرور ہے بچے کو فوراً تنبیہ کرنی چاہیے. کوئی بھی ایسا الٹا جملہ بولے بچے کو سمجھائیں، اس کو بتائیں بیٹا یہ بہت خطرناک بات ہے، ایسے کبھی نہیں کہتے، اللہ کا عذاب آتا ہے. تو اس کو بچپن سے پابند بنائیں کہ ایسے الفاظ نہ کہا کرے. ہمیں یاد ہے آج کل یہ جو بچے بالکل ہی بدتمیز ہو گئے ہیں. اب کھانا اچھا نہیں لگتا تو بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کھانا بڑا بکواس ہے. یہ بہت خطرناک جملہ ہے. ہم کبھی ایسے بول دیتے تھے نا کہ ایسا بکواس ہے تو ہمیں بہت سخت ڈانٹ پڑتی تھی والدین کی طرف سے کہ رزق کو ایسے نہیں بولتے. آپ یہ بول دیں بھائی مجھے پسند نہیں آ رہا، میرا دل نہیں چاہ رہا کھانے کو، لیکن ایسے سخت الفاظ، کیا بکواس برگر ہے، کیا بکواس نہاری ہے، یہ لوگ لڑکے آج اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. تو وجہ اس کی ہے کہ بچپن میں ماں باپ کی طرف سے ڈانٹ نہیں پڑی ہوتی ان کو. میں دیکھتا ہوں ہوٹل میں کبھی بیٹھے ہیں نا، کھانا مرضی کا نہیں ہے تو لڑکے اس طرح کہہ رہے ہوتے ہیں یار کیا بکواس بریانی ہے. تو یہ غلط بات ہے بھائی، رزق کو آپ بکواس کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. رزق کی ہمیں توہین کی اجازت نہیں ہے. تو ہمیں یاد ہے میں نے زندگی میں پہلی دفعہ جب یہ لفظ بولا نا بکواس کا لفظ، مجھے والدین کی طرف سے بہت ڈانٹ پڑی تھی کہ روٹی کو رزق کو نہیں کہتے ایسے بکواس. تو ماں باپ بچپن میں ڈانٹتے نہیں ہیں تو زبانیں کھل جاتی ہیں. رزق کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑوں کے بارے میں بھی، علماء کے بارے میں بھی، قوموں کے بارے میں بھی. ہم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کسی قوم کو برا کہہ دیا والد صاحب کے سامنے، وہ فلانی قوم تو ایسی ہوتی ہے. میرے والد صاحب نے اتنا سخت ڈانٹا، بولا بیٹا ایسے کسی قوم کو نام لے کے کہنا کہ وہ ایسی بری ہوتی ہے یہ بہت بری بات ہے. تو اتنی زور کی ڈانٹ پڑی تھی کہ وہ والدہ بھی تھیں، دونوں کی طرف سے ڈانٹ پڑی. تو اس کے بعد جب بھی میں کسی قوم کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہوں مجھے وہ ڈانٹ یاد آ رہی ہوتی ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایسا تبصرہ نہ کروں کہ بالکل کسی قوم کو میں یوں بولوں کہ وہ قوم ایسی ہوتی ہے. تو وہ ایک زور کی ڈانٹ جو ہے نا میرے کانوں میں گونجتی ہے. حالانکہ اس واقعے کو میرا خیال ہے اس وقت میری عمر 8-9 سال ہوگی. تو ماں باپ کو چاہیے بچوں کو غلط الفاظ بولنے سے روکیں. کفری الفاظ تو بہت ہی خطرناک ہیں، اس سے کم درجے کے الفاظ بھی جو نامناسب ہوتے ہیں والدین کو چاہیے بچوں کو ڈانٹنا چاہیے اس پہ کہ یہ غلط الفاظ ہیں، یہ نہیں بولا کرو. کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب کے بارے میں ان کا پوری ڈیٹیل نہیں بتاتا کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ جی ان کا شوہر، ایک خاتون ہے، ان کا شوہر اسے ذہنی اور جسمانی اذیت دیتا ہے، نامرد بھی ہے، میڈیکل سائنس میں اس کو تیسری جنس کہتے ہیں. ڈاکٹر نے بھی اسے جواب دے دیا کیا میری کزن اس سے طلاق لے سکتی ہے؟ جی اگر بالکل اس میں وہ ڈیزائرز ہی نہیں ہے اور وہ بیوی سے ہم بستر پر قدرت ہی نہیں ہے اس کو، تو اس بیس پہ کورٹ سے خلا لیا جا سکتا ہے. اب مجھے نہیں پتہ بنگلہ دیش کی کورٹ کس طرح کے قوانین کو فالو کرتی ہے. بہرحال کورٹ سے اگر شرعی لحاظ سے خلا کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو بنگلہ دیش میں کسی بھی بڑے ادارے میں آپ جائیں، ڈھاکہ میں بڑے بڑے دینی مدارس ہیں، وہاں کسی بھی مفتی سے مسئلہ پوچھیں، وہ شوہر سے گلو خلاصی یا شوہر سے علیحدگی کا طریقہ بتا دیں گے کہ کس طرح سے طلاق ایسے شوہر سے لی جا سکتی ہے. بیماری کی وجہ سے عورت کا بال کٹوانا. بنت حوا بہاولپور سے. میں بیمار ہوں، میرے لیے وضو نماز مشکل ہے، میری بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں، دوائیں کھانے کی وجہ سے میرے بال لمبے ہوتے جا رہے ہیں، ان کو سنبھالنا مشکل ہے. بھائی ہمیں بھی تو بتا دیں کون سی دوا ہے کہ بال ہی لمبے ہوئے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. کیا ایسی صورت میں بالوں کو کٹوا دینا جائز ہے؟ عورت کے لیے لمبے بال رکھنا یہ شریعت کی ترغیب ہے، چھوٹے بال رکھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. باقی اتنے چھوٹے کر دینا کہ بالکل ہی جیسے یعنی کندھے تک آ جائیں بال، یہ غلط ہے، ناجائز ہے. اتنے بال ہونے چاہیے عورت کے جس میں وہ چٹیاں بنا سکے. تو اگر بہت زیادہ لمبے بال ہو گئے ہیں تو پھر آپ کنارے بھی کاٹ سکتی ہیں، اور اتنے چھوٹے کیے جا سکتے ہیں کہ اس میں یعنی کمر کے نصف کمر سمجھ لیں آپ، یا کمر کے آخری حصے تک، تو اس میں اگر چٹیاں بنانا چاہیں تو بن سکے، لٹکے ہوئے بال ہو. بہت زیادہ چھوٹے کر کے یہاں تک لے آنا کندھوں تک جیسے فیشنیبل اور خواتین کرتی ہیں، یا مردوں کی طرح کر دینا، یہ جائز نہیں ہے.